سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ خوارزم شاہ میں دو بڑے باغی سالار تھے، ایک کا نام خمرتاش اور دوسرے کا نام الپتگین تھا۔ یہی دونوں خوارزم کے حکمران یعنی سلطان محمود غزنوی کے بہنوئی کے قاتل تھے۔ چنانچہ ان دونوں نے بھی سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹھان لی تھی۔ خوارزم میں جس قدر لشکر تھا اسے ان دونوں نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا اور یہ ارادہ کیا تھا کہ دونوں مختلف سمتوں سے محمود غزنوی پر ضرب لگائیں گے اور اسے شکست دے کر بھگانے والی بات کریں گے۔ خمرتاش اور الپتگین دونوں سالار اپنے اپنے حصہ کے لشکر کے ساتھ گھات اور کمینگاہ میں چلے گئے تھے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی جب خوارزم میں داخل ہوا اور ایک جگہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ صبح کی نماز ادا کرنی شروع کی تو اہل خوارزم کے سپہ سالار خمرتاش نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ اپنی کمینگاہ سے نکلا اور نماز کی حالت میں سلطان محمود غزنوی اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہوا اور سلطان کے بہت سے لشکریوں کو اس نے تہہ کر دیا۔ سلطان محمود نماز سے فارغ ہوتے ہی بڑے غضب کی حالت میں حرکت میں آیا۔ اس نے اپنے لشکر کو تیاری کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ خمرتاش پر اسے بے حد غصہ اور غضب تھا کہ اس نے سلطان پر نماز کی حالت میں حملہ کیا۔ چنانچہ سلطان اسے اس کی گستاخی اور دھوکہ فریب کی سزا دینے پر تل گیا تھا۔ خمرتاش چونکہ نماز کی حالت میں سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا اور سلطان کے بہت سے لشکریوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر سلطان نے آندھی اور طوفان کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ اس کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ آخر اپنے لشکر کے ساتھ سلطان محمود نے خمرتاش کو جا لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ سلطان تو سائے کی طرح اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پاؤں کے نشانات پر قدم رکھتا چلا آ رہا ہے، تب وہ ہر شے کو زہر آلود کرنے والے اژدہا کی طرح پلٹا اور سلطان کے لشکر پر وہ موت و قضا کی کھلی آغوش، انسانیت کی توہین و عریانی کا گمان کرنے والے گروہوں کے بگولوں، بے امان فتنہ انگیزیوں، تعصب کے میدان کھڑے کرتے مرگ کے سیلے حوادث کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ ادھر سلطان کو بھی خمرتاش کے خلاف بڑا غصہ اور غضب تھا، چنانچہ وہ بھی تقدیر کے فیصلے اٹھاتے کسی سائقہ بردار موجوں کے تند ریلوں سے ساحل آفاق اور جہاں گرد خونی سیاہ کی طرح آگے بڑھا۔ پھر اس نے بھی سینہ میں خلش، جبین پر شکنے اور لہو کی رگ رگ میں زنگ آلود کرب سجا دینے والے سلگتے داروں، رگوں میں لہو کی گردش، جسم و جاں کی حوصلوں تک کو بیکار کر دینے والے تپتے سایوں کی صورت حملہ آور ہوا تھا۔ اس طرح خوارزم کی سرزمین میں دونوں لشکر صحرائی بگولوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میدان جنگ اور ہزم گاہ میں خناس کی وسوسے، دلوں کو پامال کرتی المناک گھٹن، ذلت و پستی کے کفن میں لپٹی ہولناک تپتی آرزوئیں رقص کرنے لگی تھیں۔ ہر کوئی دوسرے پر کرب و علم کی یلغار، ظلم و ستم کے یورش کی طرح حملہ آور ہونے لگا تھا۔ یوں میدان جنگ میں دہکتی قضا چاروں طرف سرگرداں دکھائی دینے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کی جنگ میں ہی سلطان محمود غزنوی نے سمرتاش کے سارے قصبل نکال کر رکھ لیے تھے۔ اس کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور بقول مورخین خمرتاش کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے شکست خوردہ لشکری بھاگ کر اپنے دوسرے بڑے سالار الپتگین سے جا ملے تھے۔ الپتگین کے پاس پہلے ایک خاصا بڑا لشکر تھا۔ جب خمرتاش کے شکست خوردہ لشکری بھی اس کے پاس پہنچ گئے تب اس کی طاقت اور قوت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ تازہ دستے اسے خوارزم کے مختلف شہروں سے مل گئے تھے۔ اس طرح اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خم ٹھونک کر سلطان محمود غزنوی کے سامنے آئے گا اور اس کا مقابلہ کر کے اسے خوارزم سے نکال باہر کرے گا۔ دوسری طرف سلطان نے بھی الپتگین کے سامنے آنے میں دیر نہیں کی۔ آندھی اور طوفان کی طرح جس طرح اس نے خمرتاش کا تعاقب کر کے اسے جا پکڑا تھا اور اس کے لشکر کی اکثریت کا خاتمہ کر کے اسے گرفتار کر لیا تھا، ویسے ہی آندھی اور طوفان کی طرح اب وہ مڑا اور الپتگین کے لشکر کے سامنے آن پہنچا تھا۔ الپتگین سلطان کی اس بھاگدوڑ اور تھکاوٹ سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے کامیابی اور کامرانی کے در کھولنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اس کے سامنے آیا اور اپنے لشکر کی صفیں درست کیں، تب الپتگین نے اپنے لشکر کو ہر قدم پر ٹھوک کر ہر دوراہے پر صلیب کھڑے کرتے رحم و عدل سے بے پہرا وسوسات اور بدگمانیوں کی طرح آگے بڑھایا۔ پھر وہ سلطان محمود کے لشکر پر چہروں کو زرد، جسموں کو لاغر، دلوں کو افسردہ کر دینے والے بدی کے طوفانوں، شرافت نفس، انسان دوستی کو پامال کرتے قضا کے دہکتے ساغر اور لبوں کا تریاق تک خشک کر دینے والے گرم بیابانوں کے ریگ کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ عجیب سے انداز میں اپنے کام کی ابتدا کی تھی۔ پہلے اس نے سنگلاخوں کو آئینوں، ظلمتوں کو روشنی، ذروں کو صحرائی وسطوں، لالا و گل کو برقِ تپاں، خارزاروں کو تاکسانوں، برفانی تودوں کو شولوں اور راہوں کے غبار کو کہکشاؤں میں تبدیل کرتی تکبیریں کسی مشیت کے رازداروں کی طرح بلند کی تھی۔
اس کے بعد سلطان محمود غزنوی الپتگین کے لشکر پر بے سوز سینوں کو دہکا دینے والی آگ کی لپٹوں، جسموں کو ریزہ ریزہ، روح کو لخت لخت کرتی سحر آفرین قوت، بے شرف و بے توقیر، بے وقت و بے نصیب کر دینے والے غیر فانی جذبوں، بجھی ہوئی راکھ سے شعلوں کی طرح جوالا مکھی کی صورت اختیار کر دینے والے ہولناک سلگتے جذبوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ الپتگین نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ سلطان محمود غزنوی کے سامنے جم کر مقابلہ کرے اور اپنی کامیابی اور فتح مندی کے در کھولے، لیکن سلطان محمود غزنوی کے جنگ کرنے کا انداز اس کے انداز سے کہیں اعلیٰ و عرفہ اور نیا اور انوکھا تھا۔ اپنے پہلے ہی چند حملوں کے دوران سلطان محمود نے الپتگین اور اس کے لشکریوں کی حوصلوں کو پامال کرنا شروع کر دیا تھا۔ الپتگین نے یہ بھی دیکھا کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ جس ہمت برخ کرتا ہے، اپنے پیچھے الپتگین کے لشکریوں کی لاشیں بساط کی صورت میں بچھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال یقیناً الپتگین کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے لشکریوں کی حالت بڑی تیزی کے ساتھ اعصابی ضعف، گرسنی، فاقہ کشی، مایوسی کے سیمتور، لامحدود کرب و دکھ، تنہائیوں، ڈوبتی کشتی کے بےکس ناخدا اور بدحال و رنجیدہ لمحوں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب الپتگین کے لیے مصیبت یہ تھی کہ وہ بھاگ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے پہلے خمرتاش سلطان کے سامنے بھاگا تھا اور سلطان نے اس کا پیچھا کر کے اس کے لشکر کا خاتمہ کر کے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ چنانچہ اس جنگ میں اس کا اور اس کے لشکر کا تقریباً صفایا کر دیا گیا۔ اس طرح خوارزم کے اندر جو بغاوت اور سرکشی اٹھی تھی اسے سلطان محمود غزنوی نے مکمل طور پر پامال کر دیا۔ چند روز تک سلطان نے خوارزم میں ہی قیام رکھا اور پھر اپنے سالاروں اور اپنے امراء سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے بڑے سالاروں میں سے التون تاش کو اس نے خوارزم کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد سلطان اپنے لشکر کو سمیٹتا ہوا واپس خوارزم سے غزنی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ کوشل اور کاشی دونوں بہنیں شام کا کھانا کھا کر فارغ ہوئی ہی تھیں کہ کوشل کی خوابگاہ کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس پر کوشل اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کے قریب آ کر دھیمے لہجے میں اس نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میری بہن دروازہ کھولو، میں نارائن ہوں۔ اس پر کوشل نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر تک کاشی بھی اٹھ کر اس کے قریب آ گئی تھی۔ نارائن خوابگاہ میں داخل ہوا، ایک دم کمرے کا دروازہ اس نے بند کر دیا۔ اس کے ایسا کرنے پر کوشل اور کاشی دونوں پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی، یہاں تک کہ نارائن نے دونوں کو مخاطب کیا، اب دونوں بہنیں فکر مند نہ ہوں، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ جے پال سلطان محمود سے شکست اٹھانے کے بعد کشمیر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اسی دوران سلطان محمود غزنی سے پھر نکلا اور کشمیر پر حملہ ہوا۔ اس کے ایسا کرنے پر جے پال شاید خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے قاصد سلطان کی طرف بھجوائے، معافی مانگی اور آئندہ باقاعدگی سے خراج دینے کا وعدہ کیا، جس کے بعد سلطان نے اسے سلطنت کی حکمرانی پر بحال کر دیا۔ جو کچھ لشکر کے مخبروں نے مجھے بتایا ہے اس کے مطابق کل شام تک کسی بھی وقت جے پال اپنے لشکر کے ساتھ لاہور میں داخل ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اس کے آنے سے پہلے ہی تم دونوں بہنیں میرے تہخانے میں منتقل ہو جاؤ۔ کاشی کماری کا منتقل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس سے متعلق جے پال کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اس کا خاتمہ کر دے گا۔ کوشل میری بہن، تمہارا تہخانے میں جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد جے پال آرام سے نہیں بیٹھے گا، پھر ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کے سلطان کے خلاف حرکت میں آ کر اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لے گا، اور اس بار اگر اس نے ایسا کیا تو پھر کوئی بہت بڑا خونی انقلاب اٹھے گا۔ اس لیے کہ سلطان محمود پھر اپنے لشکر کے ساتھ لاہور میں بھی داخل ہو سکتا ہے، اور ایسا کرنے سے پہلے کوشل میری بہن، جے پال تمہیں بٹھنڈا بھی بھیج سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نارائن جب خاموش ہوا تب بڑے فکر انگیز انداز میں کاشی کہنے لگی، نارائن میرے بھائی، میں تہخانہ میں منتقل نہیں ہوں گی۔ میرے خیال میں تم نے بڑے اچھے وقت میں ہمیں جے پال کی آمد کی اطلاع دی ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک تیاری کر کے واپس جانا پسند کروں گی، اس لیے کہ میرے شوہر بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس بنا پر اب وقت ضائع کیے بغیر میرا ان کے پاس پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ اگر میں تمہارے تہخانہ میں چلی گئی تو پھر یہاں سے نکل کر میرا واپس اپنے گھر جانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے میں چاہوں گی کہ تم لوگ آج ہی ابھی تھوڑی دیر بعد میرے کوچ کا اہتمام کر دو۔ کاشی کماری جب خاموش ہوئی تب کوشل بے حد سنجیدہ، افسردہ اور اداس ہو گئی تھی، کہنے لگی، نارائن میرے بھائی، کاشی ٹھیک کہتی ہے، اس کا ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کرنا اس کی سلامتی کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ جہاں تک میرا تہخانے میں منتقل ہونے کا سوال ہے میرے بھائی، ابھی اس معاملہ کو التوا میں رکھو۔ جو ہی جے پال نے میرے متعلق بٹھنڈا والوں سے بات کی اور مجھے بٹھنڈا والوں کے حوالے کرنا چاہا، میں اسی وقت ہی قصر سے نکل کر تمہارے تہخانہ میں منتقل ہو جاؤں گی۔ اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری مہربانی کہ تم ابھی اسی وقت کاشی کے کوچ کی تیاری کرو۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل رکی، مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ کاشی کماری بول اٹھی، بھائی میرے ساتھ انہی مسلح جوانوں کو بھیجنا
جو مجھے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے غزنی سے ادھر آتے ہوئے میرا بہترین خیال رکھا تھا اور میری خوب دیکھ بھال کی تھی۔ اس پر نارائن مان گیا اور کہنے لگا، تم دونوں بہنیں کوچ کی تیاری مکمل کرو، میں انہی جوانوں کو بلا کر لاتا ہوں، گھوڑے بھی تیار کرواتا ہوں، اس کے بعد میں واپس آتا ہوں اور کوچ کا اہتمام کرتا ہوں۔ نارائن کے ان الفاظ سے کوشل اور کاشی دونوں نے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ نارائن وہاں سے چلا گیا تھا۔ کاشی فوراً اپنا سامان سمیٹنے لگی تھی، جبکہ کوشل اس سلسلے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نارائن ایک بار پھر آیا۔ اس کے آنے پر کوشل اور کاشی دونوں خوابگاہ سے باہر نکل آئی تھی۔ اس موقع پر کاشی کوشل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کوشل تم مجھے یہیں مل لو، تم اپنی خوابگاہ میں ہی رہو۔ اس پر کوشل نے کاشی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، نہیں کاشی، میں استبل تک تمہارے ساتھ جاؤں گی، اس کے بعد اپنی خوابگاہ کی طرف آ جاؤں گی۔ بہرحال دونوں بہنیں نارائن کے ساتھ استبل کی طرف گئیں۔ استبل میں 5 مسلح جوان اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے اور ایک جوان 2 گھوڑوں کی باگیں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ اس پر نارائن نے ایک گھوڑے کی طرف اشارہ کیا اور کاشی سے کہنے لگا، میری بہن تم اس گھوڑے پر بیٹھو۔ چنانچہ کاشی آگے بڑھی۔ اس موقع پر وہ مردانہ جنگی لباس پہنے ہوئے تھی، چہرے کو اس نے اپنے خود سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے بعد جن مسلح جوانوں نے اس کے ساتھ جانا تھا وہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ پھر نارائن کوشل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن تم اپنی خوابگاہ کی طرف جاؤ، میں انہیں کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر چھوڑ کر آؤں گا۔ کوشل استبل میں ہی کھڑی رہی۔ جب کاشی مسلح جوانوں اور نارائن کے ساتھ استبل سے نکل کر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، تب وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی تھی۔ ادھر کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کوشل دیوی اپنی مسہری پر لیٹی اپنی نیند کی کچی حالت میں تھی کہ اس کی خوابگاہ کے دروازے پر زوردار کھٹکا ہوا۔ ہڑبڑا کر وہ اٹھ بیٹھی، دروازے کے قریب گئی اور دروازہ کھولے بنا ہی دھیمی سی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ اس پر باہر سے آواز آئی، راجکماری میں چندوار ہوں۔ کوشل پریشان ہو گئی تھی۔ جلدی جلدی اس نے دروازہ کھول دیا، اپنا لباس درست کیا اور دروازے پر کھڑے چندوار کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا ہوا؟ اس وقت میری خوابگاہ پر دستک دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر چندوار گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، راجکماری غضب ہو گیا، راجکماری کاشی کماری کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر کوشل دیوی چکرا سی گئی تھی، قریب تھا کہ وہ گر جاتی، پر دروازے پر سہارا لے کر سنبھلی۔ گردن اس کی جھک گئی تھی، پھر کہنے لگی، کیا ہوا؟ اس پر چندوار کہنے لگا، تھوڑی دیر ہوئی نارائن کا ایک آدمی آیا تھا، اس نے ہمیں یہ اطلاع دی، جس پر میں آپ کے پاس چلا آیا۔ اس نے کچھ تفصیل بھی بتائی۔ کیسی تفصیل؟ جواب میں چندوار کہنے لگا، اس کا کہنا تھا کہ راجکماری کاشی کماری مسلح جوانوں کے ساتھ دریا راوی کو پار کر گئی، تب اچانک کچھ مسلح جوان نمودار ہوئے اور انہوں نے راجکماری کاشی کماری کو اٹھا کر لے جانا چاہا۔ اس پر مسلح جوانوں کے علاوہ کاشی کماری نے بھی مزاحمت کی، اس لیے کہ راجکماری کاشی اس وقت مردانہ اور جنگی لباس میں تھی اور اپنا چہرہ بھی ڈھانپے ہوئے تھی، لیکن لگتا ہے کسی نے راجکماری کاشی کماری کے متعلق مخبری کی اور بٹھنڈا کے راجکمار گووند راج کو بتا دیا کہ کاشی کماری یہاں آئی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھات میں تھا۔ جب راجکماری کاشی نے دریا راوی کو پار کیا تو اس نے حملہ آور ہو کر راجکماری کاشی کو اٹھا لے جانا چاہا، لیکن راجکماری نے بھی مزاحمت کی، مسلح جوان بھی آڑے آئے، اس پر ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں راجکماری کاشی ہلاک ہو گئی اور اس کے ساتھ جو مسلح جوان تھے وہ بھی مارے گئے۔ صرف ایک زخمی حالت میں بھاگنے میں کامیاب ہوا اور سیدھا نارائن کی طرف گیا اور صورتحال سے اسے آگاہ کیا۔ چنانچہ نارائن اپنے مسلح جوانوں کو لے کر گیا اور مرنے والوں کی لاشیں اٹھا لیں، لیکن بٹھنڈا کا راجکمار اپنا کام کرنے کے بعد اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد چندوار کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کوشل دیوی رو دی تھی۔ کچھ دیر ایسی ہی صورتحال رہی، پھر کوشل نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور چندوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب میری بہن کی لاش کہاں ہے؟ چندوار کہنے لگا، میں نے آنے والے مسلح جوان سے پوچھا تھا، اس کا کہنا تھا کہ لاش دریا کے پار ہی ہے، اور نارائن کا کہنا ہے کہ چونکہ راجکماری کاشی اسلام قبول کر چکی تھی اور ایک مسلمان سالار عبداللہ کراتگین کی بیوی تھی، اس بنا پر اس کی چتا نہیں جلائی جائے گی۔ اس کے ساتھ جو مسلح جوان تھے ان کی لاشیں شمشان گھاٹ کی طرف لے جائی گئی ہیں، اور آنے والے نے یہ بھی بتایا کہ نارائن وہاں وقت پر پہنچ گیا اور اس نے ایک جگہ راجکماری کاشی کی لاش کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب یہ ساری تفصیل جو مسلح جوان لے کر آیا تھا وہ اس وقت قصر سے باہر کھڑا ہے، اب آپ وہاں جا سکتی ہیں۔ اس پر کوشل دیوی کہنے لگی، تم یہیں رکو، تم میرے ساتھ جاؤ گی، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کوشل دیوی واپس گئی۔ ایک بھاری شال اس نے اوپر لی، اپنا چہرہ ڈھانپا اور چندوار کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے ساتھ ہو۔ چندوار اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں استبل میں گئے، 2 گھوڑوں کو تیار کیا۔ پھر جب وہ قصر کے دروازے پر آئے تو وہاں ایک مسلح جوان اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑا تھا۔ راجکماری کوشل کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے کوشل کو تعظیم دی تھی، یہاں تک کہ کوشل نے اسے مخاطب کیا، یہ کہو کہ نارائن اس وقت کہاں ہے؟ اس پر وہ مسلح جوان کہنے لگا، نارائن دریا راوی کے اس پار ہے
اور راجکماری کاشی کی لاش کو اس نے محفوظ کر رکھا ہے۔ باقی لاشوں کو شمشان گھاٹ کی طرف لے جایا گیا ہے۔ اس پر کوشل دیوی اپنے گھوڑے پر سوار رہی اور چندوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، چندوار تم بھی میرے ساتھ آؤ، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ اس پر چندوار بھی اپنے گھوڑے پر ہو بیٹھا۔ پھر کوشل نے اس مسلح جوان کو مخاطب کیا، تم ہم دونوں کے ساتھ ہو اور مجھے نارائن کے پاس لے چلو۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان بھی گھوڑے پر سوار ہوا۔ یوں تینوں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے دریائے راوی کی طرف ہو لیے تھے۔ مسلح جوان کوشل دیوی اور چندوار کو دریائے راوی کے اس پار درختوں کے ایک جھنڈ کے اندر لے گیا، جہاں نارائن اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا اور قریب ہی ایک قبر کھودی جا چکی تھی۔ راجکماری کوشل جب وہاں جا کر اپنے گھوڑے سے اتری تب سب نے اسے تعظیم دی۔ راجکماری جھکی، کاشی کماری کی لاش کے اوپر جو صاف سفید چادر ڈال دی گئی تھی وہ اٹھا کر اپنی بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا۔ کوشل دیوی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور باقی لوگ بھی گردن جھکائے کھڑے رہے۔ پھر کوشل سنبھلی اور نارائن کو مخاطب کر کے کہنے لگی، نارائن میرے بھائی، میری بہن کاشی کو یہیں اسی قبر میں دفن کر کے زمین بالکل برابر کر دو اور ایک نشانی یہاں لگا دو تاکہ مجھے یہ پتا ہو کہ میری بہن کہاں دفن ہے۔ اس کے مارے جانے پر مجھے بہت سے لوگوں کو جواب دینا ہوگا۔ اس پر نارائن اور اس کے ساتھی حرکت میں آئے۔ کاشی کماری کو قبر میں اتار کر مٹی ڈال دی گئی۔ پھر نارائن بوجھل آواز میں کوشل دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راجکماری درختوں کے اس جھنڈ کو یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہ دریائے راوی کے بالکل قریب ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ان درختوں میں جو سب سے موٹا اور بڑا درخت ہے اس کے نیچے قبر کو کھودا ہے تاکہ یہ درخت ہی نشانی رہے۔ میں اس کے اوپر ایک وزنی پتھر رکھ دیتا ہوں، پتھر ہی قبر کی نشانی ہوگا۔ کوشل نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ نارائن کے کہنے پر اس کے دو ساتھی حرکت میں آئی اور ایک بڑا پتھر وہاں سے اٹھا کر قبر کی ایک طرف رکھ دیا گیا۔ جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا تب نارائن کی طرف دیکھتے ہوئے کوشل دیوی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، اب میں اپنی بہن کے شوہر عبداللہ کراتگین کو کیا جواب دوں گی؟ وہ اور اس کے گھر والے یہی سمجھیں گے کہ کاشی کماری کو ہم نے غزنی سے منگایا ہی اس لیے تھا کہ اسے لاہور بلا کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ بٹھنڈا کے راجکمار گووند راج نے یہ بڑا بھیانک کھیل کھیلا ہے لیکن وہ بچ نہیں پائے گا۔ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے مجھے جو بھی جتن کرنا پڑا کروں گی، لیکن اس سے میں اپنے مرنے والی بہن کا انتقام ضرور لوں گی۔ میری بہن کے شوہر عبداللہ کراتگین تک پہلے ہی یہ خبر پہنچی ہوئی ہے کہ اس نے جو انفرادی مقابلے میں ہمارے سارے سورماؤں کو موت کی گھاٹ اتارا تھا تو ان میں اس کے بدلہ میں عبداللہ کراتگین کو موت کی گھاٹ اتارنا چاہتی ہوں۔ اب وہ تو یہی سمجھے گا کہ میں اس سے انتقام نہیں لے سکی اور اس کا انتقام اس کی بیوی سے لے لیا۔ میری بہن کے سسرال والے یہی سمجھیں گے کہ اپنی بہن کی قاتل میں ہوں، لہٰذا مجھے ان کی نگاہوں میں اپنے آپ کو اس الزام سے بری ذمہ قرار دلوانا ہوگا اور اس کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل رکی، کچھ سوچا، پھر نارائن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نارائن میرے بھائی، اب اس سارے معاملہ کو مخفی رکھنا۔ ایک دو روز تک جے پال بھی اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا، لہٰذا اسے خبر نہیں ہونی چاہیے کہ راجکماری کاشی ملنے کے لیے یہاں آئی تھی، اور یہ کہ جس وقت وہ دریائے راوی کے اس پار آئی تو بٹھنڈا کے راجکمار گووند راج نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب گووند راج سے اپنی بہن کا انتقام لینا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن کر رہ جائے گا۔ کوشل جب خاموش ہوئی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نارائن کہنے لگا، راجکماری میں نے آپ کو بہن کہا ہے، گووند راج کا خاتمہ کرنے کے لیے میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ اب آپ واپس چلیں، یہاں زیادہ دیر قیام کرنا اچھا نہیں ہے۔ کوشل نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر اس نے ایک اداس اور افسردگی سے بھرپور نگاہ اپنی بہن کاشی کی قبر پر ڈالی، بوجھل قدموں سے پیچھے ہٹی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اس کے بعد وہ سب شہر کا رخ کر گئے تھے۔ نارائن کو مخاطب کر کے کہنے لگی، نارائن میرے بھائی، میری بہن کاشی کو یہیں اسی قبر میں دفن کر کے زمین بالکل برابر کر دو اور ایک نشانی یہاں لگا دو تاکہ مجھے یہ پتا ہو کہ میری بہن کہاں دفن ہے۔ اس کے مارے جانے پر مجھے بہت سے لوگوں کو جواب دینا ہوگا۔ اس پر نارائن اور اس کے ساتھی حرکت میں آئے۔ کاشی کماری کو قبر میں اتار کر مٹی ڈال دی گئی۔ پھر نارائن بوجھل آواز میں کوشل دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راجکماری درختوں کے اس جھنڈ کو یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہ دریائے راوی کے بالکل قریب ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ان درختوں میں جو سب سے موٹا اور بڑا درخت ہے اس کے نیچے قبر کو کھودا ہے تاکہ یہ درخت ہی نشانی رہے۔ میں اس کے اوپر ایک وزنی پتھر رکھ دیتا ہوں، پتھر ہی قبر کی نشانی ہوگا۔ کوشل نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ نارائن کے کہنے پر اس کے دو ساتھی حرکت میں آئی اور ایک بڑا پتھر وہاں سے اٹھا کر قبر کی ایک طرف رکھ دیا گیا۔ جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا تب نارائن کی طرف دیکھتے ہوئے کوشل دیوی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، اب میں اپنی بہن کے شوہر عبداللہ کراتگین کو کیا جواب دوں گی؟ وہ اور اس کے گھر والے یہی سمجھیں گے کہ کاشی کماری کو ہم نے غزنی سے منگایا ہی اس لیے تھا کہ اسے لاہور بلا کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ بٹھنڈا کے راجکمار گووند راج نے یہ بڑا بھیانک کھیل کھیلا ہے لیکن وہ بچ نہیں پائے گا۔ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے مجھے جو بھی جتن کرنا پڑا کروں گی،
لیکن اس سے میں اپنے مرنے والی بہن کا انتقام ضرور لوں گی۔ میری بہن کے شوہر عبداللہ کراتگین تک پہلے ہی یہ خبر پہنچی ہوئی ہے کہ اس نے جو انفرادی مقابلے میں ہمارے سارے سورماؤں کو موت کی گھاٹ اتارا تھا، تو ان میں اس کے بدلہ میں عبداللہ کراتگین کو موت کی گھاٹ اتارنا چاہتی ہوں۔ اب وہ تو یہی سمجھے گا کہ میں اس سے انتقام نہیں لے سکی اور اس کا انتقام اس کی بیوی سے لے لیا۔ میری بہن کے سسرال والے یہی سمجھیں گے کہ اپنی بہن کی قاتل میں ہوں، لہٰذا مجھے ان کی نگاہوں میں اپنے آپ کو اس الزام سے بری ذمہ قرار دلوانا ہوگا، اور اس کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل رکی، کچھ سوچا، پھر نارائن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نارائن میرے بھائی، اب اس سارے معاملہ کو مخفی رکھنا۔ 1-2 روز تک جے پال بھی اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا، لہٰذا اسے خبر نہیں ہونی چاہیے کہ راجکماری کاشی ملنے کے لیے یہاں آئی تھی، اور یہ کہ جس وقت وہ درہ راوی کے اس بار آئی تو بٹھنڈا کے راجکمار گووند راج نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب گووند راج سے اپنی بہن کا انتقام لینا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن کر رہ جائے گا۔ کوشل جب خاموش ہوئی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نارائن کہنے لگا، راجکماری، میں نے آپ کو بہن کہا ہے، گووند راج کا خاتمہ کرنے کے لیے میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ اب آپ واپس چلیں، یہاں زیادہ دیر قیام کرنا اچھا نہیں ہے۔ کوشل نے اس سے اتفاق کیا تھا، پھر اس نے ایک اداس اور افسردگی سے بھرپور نگاہ اپنی بہن کاشی کی قبر پر ڈالی، بھوجل قدموں سے پیچھے ہٹی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی، اور اس کے بعد وہ سب شہر کا رخ کر گئے تھے۔ ہوئے نارائن کہنے لگا، راجکماری، میں نے آپ کو بہن کہا ہے، گووند راج کا خاتمہ کرنے کے لیے میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ اب آپ واپس چلیں، یہاں زیادہ دیر قیام کرنا اچھا نہیں ہے۔ کوشل نے اس سے اتفاق کیا تھا، پھر اس نے ایک اداس اور افسردگی سے بھرپور نگاہ اپنی بہن کاشی کی قبر پر ڈالی، بھوجل قدموں سے پیچھے ہٹی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی، اور اس کے بعد وہ سب شہر کا رخ کر گئے تھے۔